من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورہ یوسف کے مواعظ اس کے عبر ہمارا موضوع ہے. اس کی ایک آیت اپنے اندر ڈھیروں سبق رکھتی ہے. ہم یہ ایک سرسری سا جائزہ لیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین تشریف لے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے یہ کہا جب کہ قافلہ مصر سے چلا ہے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھوڑے سے فاصلے پر کنویں میں پڑے ہوئے تھے کنعان میں. یہاں سے خوشبو نہیں آئی اس لیے کہ اللہ پاک نے سوئچ آف کیا ہوا تھا. جب اللہ پاک کسی کو کسی طرف نہ جانے دے تو اس کے اسباب خود پیدا کرتا ہے، راستے خود بند کرتا ہے، اور جب کھولتا ہے تو خود کھولتا ہے. پھر مصر سے خوشبو آئی، قاصد بھی آ گیا، آنکھیں بھی واپس آ گئی. بیٹوں نے استغفار کے لیے کہا کر لو، استغفار بھی کر لو. یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، وہ والا مشہور سجدہ ہوا جو خواب میں دیکھا تھا. رأیتہم لی ساجدین انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین. میں نے ان 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا، سورج اور چاند کو نہیں. ان دونوں کا ذکر الگ کیا ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا، رأیتہم
لی ساجدی، میں نے ان کو دیکھا اور اس شان میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والشمس والقمر، وہ الگ ہے، ماں اور باپ الگ ہیں، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ میں نے 11 ستارے دیکھے اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور میں نے سورج بھی دیکھا، سورج بھی موقع پر موجود ہے، چاند بھی موقع پر موجود ہے۔ عام طور پہ سورج ہو تو چاند نہیں ہوتا، چاند نظر ہی تب آتا ہے جب سورج چلا جاتا ہے۔ پھر جب یہ واقعہ ہو گیا اور آپ نے نظر پھیری پیچھے، تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک تو نے مجھے جیل بھیجا، اللہ پاک نے مجھے جیل سے نکالا۔ پھر اللہ پاک میرے بھائیوں کو مجبور کر کے لایا، پھر ہمارے درمیان صلح کر رہا، پھر اللہ کی طرف رخ ہو گیا۔ قرآن حکیم سبق یہ دیتا ہے کہ ہر نبی جو اللہ پاک نے بھیجا اس کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی، اپنی طرف نہیں ہوتی۔ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کے لیے شایان شان نہیں ایسے بشر کے کہ جسے اللہ پاک نے حکمت عطا کی ہو، کتاب عطا کی ہو اور نبوت عطا کی ہو، ان یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ رب والے بن جاؤ، وہ پکڑ پکڑ کے گردنوں سے رب کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں۔ ان اعبدوا اللہ وإلی عاد أخاهم هودا یا قوم اعبدوا اللہ، یہ جو پیارے تم نے گڑے ہوئے ان کو چھوڑو، براہ راست اللہ پاک سے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کا وعدہ یہ تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تیرے ذکر کی بلندی ہماری ذمہ داری، تیرا ذکر بلند کرنا یہ میری ذمہ داری، اور میرا ذکر بلند کرنا یہ تیری دعوت، یہ تیرا فرض ہے۔ کہا کتنا بلند کرنا ہے، اللہ پاک کتنا بلند کرے گا؟ فرمایا جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا، ذکرت اینما ذکرت، جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر لازم۔ اذان میں، نماز میں، جنازے میں، تکبیر میں، عرش کے اوپر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا محمد رسول اللہ لکھا ہے، جنت کے درخت کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہ تیرا ہوگا، اور جو تیرا نہیں ہوگا میرا کبھی نہیں ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا، حتی یحکموک، تجھے اپنا جج بنائے، تجھ سے فیصلے کروائیں، پھر اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، کہیں اپیل نہ ہو، وسلموا تسلیمہ، سر تسلیم خم کر، سرنڈر کر، اور جہاں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا ہے، اللہ پاک تڑپ اٹھا ہے، ذرا سی بھی توہین اپنے رسول کی اللہ نے برداشت کی، بدو آئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 حجرے، 11 بیویاں تھیں، 11 حجرے تھے، ایک حجرے میں 2 بیویاں حضور نے نہیں رکھی، وہ ام المومنین تھی، کائنات کی بہترین عورتیں چن کر اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ حجرہ عورت کا شرعی حق بنتا ہے، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو الگ گھر بنا کے دیا جائے تو یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کے بدلے میں طلاق نہیں دی جائے۔ یہ جو جبر کی حکومت ہے، آمریت، کہ لوگوں کی بیٹیاں لاتے جاؤ اور میرے پاؤں کے نیچے لٹاتے جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ جن کی بیٹیاں انہوں نے بالکل پیدا کیا ہے، درختوں سے نہیں توڑا،
اتنی دیر لگی ہے اتنا ہی درد ہوا ہے، پالنے اور پڑھانے میں اتنا ہی پیسہ لگا ہے، ان کا یہ حق ہے۔ ماں باپ عزت کے ساتھ جتنے بیٹے ہیں، مہینہ ایک کے پاس رہیں، 2 مہینے دوسرے کے پاس رہیں، 3 مہینے تیسرے، عزت کے ساتھ شفٹ ہوتے ہیں، عزت وہ جو امریت ہے، نہیں الگ ہونے کا مطالبہ کر دیا طلاق دے دو، جو بھی آئے گی وہ الگ ہونے کا مطالبہ کرے، اسے الگ کمرہ ملنا چاہیے۔ 11 اجرے مدینے والوں کو عام طور پہ پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کہاں ہے، شیڈول ہوتا تھا۔ جو باہر سے آتے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا، اب ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ جائیں، نماز کا انتظار کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلیں گے وہ اپنا مسئلہ رکھے حضور کے سامنے، جب تمہیں پتہ نہیں کہ حضور کہاں ہیں، وہ ہر اجرے کے بعد جاتے اور کہتے یا محمد اخرج الینا، دیکھا وہاں سے نہیں نکلے، دوسرے اجرے کے سامنے چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی جو باہر سے آوازیں دیتے پھرتے ہیں نا آپ کو حجروں کے باہر سے، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، یہ بے عقل لوگ، غیر مہذب لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کر کے بیٹھتے مسجد میں یہاں تک کہ آپ ان کے لیے نکلتے، انا خیر لهم، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والا، میں نے بخش دوں گا، لیکن مجھے غضب بڑا چڑھا۔ بخشش کا ذکر ہی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ناراضگی ہو، معافی کا ذکر ہی وہاں ہوتا ہے۔ سورت شروع کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ اور رسول کی موجودگی میں آگے مت بڑھو، اسٹیپ فارورڈ، کوئی فیصلہ کر لینا جبکہ اللہ رسول موجود ہوں، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر موجود تھے تب بھی یہ حکم تھا، آج پردہ پوش ہیں تو بھی یہ حکم ہے، آپ کی قبر کے پاس آواز کو بلند کرنا یہ جہالت کی نشانی ہے۔ وہاں تو یہ کہ آواز کو دب جانا چاہیے، جالیاں کول کھلونا، اونچی سا نہ لینا، رو لینا، بولن نالو چپ کر رہنا چنگا لگتا ہے۔ وہاں آنسوؤں سے بات کریں، آواز بلند نہیں کرنی۔ بیویوں نے خرچے کا مطالبہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نہیں۔ آپ نے کہا بھائی میرے گھر تو جو فاقے ہیں یہی فاقے ہیں، میرے پاس تو جو ہے وہی۔ اللہ پاک نے مداخلت فرمائی۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ پاک کو آپ کی خوشنودی کے لیے دور پڑتا ہے، ذرا سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جھٹ پٹ اللہ پاک مداخلت فرماتا ہے اور فوراً اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ اللہ پاک نے مداخلت کی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تمہیں دنیا کی رونق چاہیے، دنیا کا مال چاہیے تو آؤ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں اچھے طریقے کے ساتھ، تو پیسے والا دیکھ لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔
اگر تم نبی کے ساتھ دکھ سکھ دیکھو گی، بھوک اور فاقے برداشت کرو گی، تو یاد رکھو اللہ پاک تمہیں عظیم اجر دے گا اور تمہارے لیے ضعفین ڈبل اجر ہے، دگنا۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو۔ پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پروگرام بنایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں رکا کرتے تھے، عصر کی نماز کے بعد حضور ایک ٹور لیا کرتے تھے اپنے گھروں کا، گھروں کی ضرورت کوئی ہوتی تھی تو وہ بھی سن لیتے تھے، اور اگر ارد گرد کے پڑوسیوں میں کسی کو کوئی سامان چاہیے ہوتا تھا، جن کے گھر والے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، تو کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو حضور ان کے یہاں سے بھی تھیلے پکڑ لیتے تھے، ان کا جو سامان ضرورت ہوتا تھا وہ بھی بازار سے خرید کے ان کو لا دیتے تھے۔ یہ اسوہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ بن کے بیٹھے اور آنسو بھی کوئی پوچھتا ہے اور پسینہ بھی کوئی ٹشو سے پوچھتا ہے، اور جناب بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال کے وضو کرنا بھی مکروہ کہا، پانی کا لوٹا کوئی لے کر آئے، وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے کہ پاؤں بھی کوئی دلوائے، ہاتھ بھی کوئی دلوائے، تو حضور ایسے نہیں تھے، یہ نازک مزاج خواتین مزاج لیڈر نہیں تھے، بازار جاتے تھے، اپنے گھر کا سودا بھی لاتے تھے، اور جو بھی بیوہ خواتین تھی ان کے گھر کی ضرورتیں بھی خرید کر لاتے تھے، اور کافر یہ اعتراض کرتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول؟ ہمارے یہاں تو اللہ کا پیارا اسی کو کہتے ہیں جس کو باہر کسی نے نہ دیکھا ہو، سال کے بعد دیدار دیتا ہو، غاروں میں ملتا ہو، لوگ جا کے کھانے کے ڈھیر اس کے سامنے لگاتے ہوں، اسی کو اللہ کا پیارا کہتے ہیں۔ بازار میں جو خریدتا ہے لوگ کہتے ہیں دنیا دار ہے۔ گھر کا کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، صفائی میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے، اور چیزوں کو ریپیئر کر لیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آٹا مہنگ ہوتی تھی، پانی حضور لا دیتے تھے۔ یہ تھا ہر ایک کے لیے اسوہ کہ ایک شوہر کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے۔ دیر لگتی تھی حضرت زینب کے یہاں، تو ان خواتین نے یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئیں گے تو میں آپ سے کہوں کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ یہ مغافیر جو تھا یہ قسم کی گوند ہوتی، گلو آپ کا ہے، اور کبھی اگر بھول کر کوئی شہد کی مکھی جو ہے وہ مغافیر سے لے لے رس تو پھر اس میں اسمیل آ جاتی ہے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا، ایک کے گھر جب حضور گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ جب دوسری کے جا کے دوسری نے بھی کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے، بات کنفرم ہو گئی۔ آپ نے کہا میں زینب کے یہاں رکتا ہوں، شہد کا وہ شربت بناتی ہے تو میں وہ پیتا ہوں، شاید اس میں کوئی مغافیر کی مکھی بیٹھ گئی ہے، آئندہ میں شاید نہیں پیوں گا۔ اب یہ دونوں خوش تھے، چلو حضور جہاں وہ جو پاس لیتے تھے وہاں پہ تھوڑا وقفہ ہوتا تھا، ٹائم زیادہ لیتے تھے، یہ انتظار میں ہوتی تھی، دیکھیے پیار کے معاملے۔ تو اب حضور سیدھے پتہ کر کے سلام دعا کر کے آگے چل پڑیں گے، ہماری باری جلدی آ جائے گی۔ اللہ پاک نے مداخلت فرمائی، یا ایھا النبی، سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرنا ہے، آپ ان کی رضا کے پیچھے چل پڑے۔ یہ تو بندے کو ڈرا ڈرا کے مارتی ہیں، ان کے کہنے سے چھوٹا بھائی چھوڑ دو تو یہ بڑے کے پیچھے پڑ جاتے، بڑا بھی چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے کو چھوڑ دو تو سمجھو اب بات ختم ہو گئی ہے، نہیں پھر ماں باپ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، ماں باپ چھوڑو گے تو سمجھو گے اب جان چھوٹ گئی ہے، نہیں اب فلاں، جب تک تم تنہا نہیں ہو جاؤ گے اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب تم یہ نہیں کر سکتے، تم بچی کا رشتہ نہیں دے سکتے، تم بیٹے کے رشتے کی بات نہیں کر سکتے، تم زمین نہیں بیچ سکتے، تم پلاٹ نہیں بیچ سکتے،
تو مجھے آپ نے ملواری رکھا ہوا گھر میں 400 کا. تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. سگنل دیا یہ بات ہمیں پسند نہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ پاک نے قسمیں کھولنا تم پر واجب کر دی ہے، فرض کر دی ہے. آپ روزے رکھیں 3 اور اپنی قسم کا کفارہ دیں اور شہد پئیں. کیوں؟ آپ ایک نبی ہیں، آپ نے کسی اور وجہ سے اس کو حرام کیا ہے، امت اس کو حرام سمجھے جبکہ یہ حلال ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند. صحرائی تھے نا، صحرا میں اونٹ سب سے زیادہ اویلیبل چیز ہوتی ہے. انہوں نے منت مانی، انہیں عرق النساء کی بیماری تھی. انہوں نے منت مانی اللہ پاک تو مجھے شفا عطا فرما دے، میں اپنی سب سے پسندیدہ ڈش چھوڑ دوں گا تیری خاطر. اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی، انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا. بنی اسرائیل اونٹ کے گوشت کو اس طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح ہم خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں. اور جتنی کراہت ہم خنزیر کھانے والے سے کرتے ہیں، مسلمانوں میں آپ کو بہت کم ہی کوئی خنزیر کھانے والا ملے گا. وہ جو شراب پیتا ہے وہ بھی خنزیر نہیں کھاتا. دیکھیں آپ، وہ کہتا ہے میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں. اور کیسے کہتا ہے میں شراب پی لیتا ہوں اس لیے کافر ہوں، خنزیر نہیں کھاتا اس لیے مسلمان. وہ اونٹ کھانے والے سے اتنی نفرت کرتی ہے، حالانکہ یہ حرام نہیں تھا. ایک بندے نے صرف اپنی منت مانی تھی، امت پر حرام نہیں کیا، لیکن امت نے حرام سمجھ لیا. یہی معاملہ یہاں بھی ہونا تھا. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے پھر اس پہ فوراً ایکشن لیا اور فرمایا معافی مانگو میرے رسول فوراً. ان تتوبا الی اللہ، اللہ پاک سے معافی مانگو، تم نے اس کے رسول کو، اس کے لاڈلے کو ستایا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم نے یہ جتھا بندی جاری رکھی، یہ یونین بنا لیے تم نے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. میرا رسول اگر تمہیں طلاق دے دے، سگنل دیا کہ میں رسول کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں، میرا رسول اگر تمہیں طلاق دے دے، اللہ پاک سبسٹیٹیوشن میں اسے تم سے بہترین عورتیں عطا کر سکتا ہے. زیادہ مومنات، مسلمات، قانتات، طائبات، عابدات، سائحات، زیادہ روزے رکھنے والی، زیادہ تابعدار. جو میں عرض کر رہا تھا یہ تھا کہ اللہ پاک اپنے نبی کی اذیت پر تڑپ. حضرت زینب سے شادی ہوئی، ولیمہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ہی اجرا تھا، حضرت زینب منہ پھیر کے دیوار کی طرف بیٹھی ہوئی تھی. اجرے میں 2 4 آدمی آتے تھے، کھا کے چلے جاتے تھے. ایک چوکڑی جو تھی وہ چوکڑ مار کے ہی بیٹھ گئی، خیال نہیں کیا انہوں نے. تو وہ آپس میں گپ ٹپ کرنے لگے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ناگوار گزری کہ بھائی صاحب میرا کوئی الگ کمرہ تو نہیں کہ وہاں آرام سے میری بیوی بیٹھی رہے اور میں تمہیں انٹرٹین کرتا رہوں. تم لوگ کھاؤ اور جاؤ. اور منہ سے کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. یہ سگنل تھا کہ یہ سمجھ لیں کہ مجلس برخاست ہو گئی. حضور گئے ساری بیویوں کے یہاں سے گھوم کے آئے، وہ ابھی تک بیٹھے. حضور پھر باہر نکل گئے. اس پہ ان لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ حضور آ کے پلٹ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے شاید ہمارا بیٹھنا ناگوار ہے. یہ اٹھ کے چلے گئے. قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم الی طعام، تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، کھانا تیار ہو جائے تو پھر آؤ، پہلے آپ کے برتن مت جھانکو. یعنی یہ آداب میں سے ہے کہ اگر دعوت ہوئی ہے
تو جب کھانا پک جائے تو گھر والے کو بندہ بھیجیں گے کہ آئیے جی تشریف لے آئیے تو آپ چلے جائیں. پہلے جا کے آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ گھر والے آپ کو کمپنی دیں گے یا کھانا پکائیں گے؟ لہذا جب بلایا جائے تب جاؤ، کھانے کے برتنوں کو مت جھانکتے رہو. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، کھانا کھا لو فوراً منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، حدیث سننے کے شوق میں بیٹھ مت جاؤ. إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس سے میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا نبی تمہیں یہ کہتے ہوئے شرماتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، لیکن میں نہیں شرماتا. تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے یہ طے کیا کہ اے نبی تیرا ذکر بلند کرنا میرے ذمہ ہے اور میرا ذکر بلند کرنا تیرے. لہذا یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دعا رب قد آتیتنی من الملک کوٹ ہوئی ہے، پیچھے سے پڑھتے چلے ہیں اور آپ کو عربی کی شدبت بھی ہو تو خاص کیفیت بن جاتی ہے. اچانک رخ اللہ پاک کی طرف مڑتا ہے، اس کے احسانات یاد آتے ہیں، گلے نہیں ہو رہے. حالانکہ آپ دیکھیں ان کی پوری زندگی جو ہے وہ مختلف مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کسی مرحلے کا انہوں نے گلہ نہیں کیا بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، احسانات اس کے گنوا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب دعا مانگتے تھے دعا کی دو قسمیں ہوتی. ایک ہے دعا الذکر، وہ دعا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہوتی ہے، اس کی شان بیان کی جاتی ہے. اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد واوثر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك. دیکھیں یہ ہے دعاء ذکر. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یہ ہے دعاء ذکر. ایک ہے دعاء المسألہ، وہ دعا جس میں آپ اپنا کوئی مسئلہ رکھتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں. سمجھ لگی بات؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دعا الذکر تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن دعا المسئلہ وہ کسی اور کی کرتے ہیں. یہ ہے شرک. وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کا پڑھ کے سمجھتے ہیں وہ مومن ہیں. جب اولاد مانگنے کی باری آتی ہے تو بکرا بابا شادی شہید چلا جاتا ہے. یہ ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ ہم پر گزرا ہوا. یہ جن چیزوں کو میں کوٹ کرتا ہوں ان کو ہم کرتے رہے ہیں. میرا بکرا بھی بابا شادی شہید چڑھا ہے، عقیقہ نہیں دیا انہوں نے. میری شادی ہوئی ہے تو پوچھا میں نے ابا جان سے کہ عقیقہ دیا تو کہنے لگا عقیقہ تو کوئی نہیں دیا، بکرا دیا تو بابا شادی شہید. یہ چیز دعا المسئلہ، سوال وہ کسی اور سے کرنا ہے. دعا ذکر اللہ کی کرنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے. کبھی حج کا موضوع انشاءاللہ ابھی حج آنے والا ہے، لیں گے تو بڑی باتیں انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو بتاؤں گا. دعا الذکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت تر رہتی تھی. اتنی موٹی کتابیں حضور کی دعاؤں میں، ایسا تعلق جڑتا ہے اللہ پاک سے. نبی کی دعائیں پڑھ لیں آپ، اللہ ہی اللہ. اور
اور دعا المسئلہ، ابن قیم کیفیت لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا دعا الذکر میں حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن دعا المسئلہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے. اور کس طرح اٹھاتے تھے؟ الفاظ کا استطعام المسکین، جیسے کوئی مسکین کسی سے کھانا مانگتا ہے ایسے حضور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرتے. اور کتنی دیر؟ عرفات میں زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک کیا کیا مانگا. یہ جو عذاب کچھ حصوں پر آتے ہیں کچھ پر نہیں آتے، یہ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میدان عرفات میں مانگی گئی. اللہ پاک میری امت اس طرح بیک وقت نہ مٹائی جائے جس طرح عاد و ثمود مٹا دیے گئے. اس کی ایک شاخ سوکھتی ہے تو دوسری ہری ہوتی ہے، پھل دے رہی ہے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ اقبال نے کہا دیکھو اس نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ میں نے قرآن کی ترجمانی کی. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جب ہندوستان غلام تھا، فلسطین آزاد تھا. جب فلسطین غلام ہوا، پاکستان آزاد. اور ایک ہی رات 47 میں اسی رات کو پاکستان آزاد ہوتا ہے، 48 میں اسی رات کو اسرائیل بنتا ہے. پہلے آزاد ہوئے جو اس کا علاج ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. اللہ پاک نے آج تک ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو. پہلے دوا پیدا کرتا ہے پھر بیماری نازل کرتا ہے. دوا پہلے سال آئی ہے، ہم ان کا علاج ہے، یہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں. اور جب آپ مشعر الحرام میں گئے، مزدلفہ میں گئے، آپ نے نماز تیسرے پیر آپ کھڑے ہو گئے. ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے جتنی دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرام میں، جتنی حضور کو سورہ بقرہ 2.5 سپارے دعا کی. کیا کیا مانگا ہو؟ جو کسر وہاں رہتی تھی وہ ضد کر کے یہاں منوائی. ایک بات رہ گئی کہ آپ اس میں لڑیں گے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا عذاب کی کوئی صورت تو چھوڑ دو، وارننگ کا کوئی تو رستہ چھوڑ دو، باقی ہر چیز مان لی. یہاں تک کہا گیا کہ نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، جب آپ کہیں گے میں راضی ہوں میں تب چھوڑوں گا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں امت کا حساب آپ کے حوالے کر دیتا. حضور نے فرمایا اللہ پاک نہیں، تو ارحم الراحمین، تو زیادہ حقدار ہے، تو مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے، لہذا وہ تو اپنے حق میں رکھ. کہا گیا نبی حق شفاعت مانگتے ہو یا 2/3 امت کی بخشش مانگتے ہو؟ 75% معاف کر دوں یا حق شفاعت کا اللہ پاک تو مجھے حق شفاعت عطا کر، یعنی باقی 25% کی نہیں کرے کہ وہ بے سہارا نہ ہو جائے کہ نبی نے ہمیں بیچ دیا. ان کے لیے بھی امید باقی رکھی ہے شفاعت. یہ نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور کسی صورت میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگوں یہ ہے میرا رستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کا پیارا ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ سے مانگتا اور اللہ کی طرف بلاتا ہے. لوگوں کو اللہ کا، چونکہ اسے ملتا بھی اللہ کے در سے ہے، لہذا وہ لوگوں کو اللہ کا ہی در دکھاتا ہے اور اللہ سے مانگ کر ہی وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے. اگر وہ اپنا الگ ڈبو بلیک میں کھول لے
کہ جن کو رب کے یہاں آنے سے نہیں ملتا وہاں میں کالا بکرا لے کے دے دیتا ہوں. اللہ تو فری دیتا ہے. جب بلیک میلنگ ہوتی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتی ہے کہ ادھر فری مل رہا تھا، وہاں جان بوجھ کے شارٹیج پیدا کر دی جاتی نئے نوٹوں کی. آپ نے 100 دیا، 100 دینا آپ کا حق بنتا ہے. کہتے نہیں جی 115 میں آپ کو نئے ملیں گے، 120 میں ملیں گے، 125 میں ملیں گے. اور لوگ یوں کرتے ہیں اندازہ جیسے آپ نہیں کہتے کہ یہ چیز میں نے کیریفور سے لی تھی، یہ میں نے کوآپریٹو سے لی تھی، یہ میرینا مال سے لی تھی، یہ میں نے ابوظہبی مال سے لی تھی. اس طرح کہتے ہیں یہ میرا بڑے والا بابشا کمال کا ہے، اور یہ جو ہے یہ دبلیوں والی سرکار کا ہے. ایسے جیسے شاپنگ کر کے لائے ہیں. اور یہ چھوٹا یہ کاموں والی سرکار کا ہے. نبیوں کے بارے میں اللہ پاک میں بار عرض کر چکا ہوں. قرآن حکیم میں اپنی بڑی بڑی دعائیں ہیں. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب تشریف لائیں دعا کے لیے. مردوں میں یہ مشہور کہ فلاں بڑی اچھی دعا مانگتا ہے، اور عورتوں میں فلاں بڑا اچھا روتی، پتھروں کو بھی رلا دیتی. اچھا خواتین کو ماتم ہو جائے تو جلدی جلدی برتن شرتن دھو کے کپڑے سنبھال کے کھانا وانا کھا کے ریڈی ہو جاتی ہیں کہ اب فلاں صاحب کی بیوی آئے گی. وہ بڑی مشہور ہوتی ہے، وہ جو رونے والی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اب ماسٹر صاحب کی بیوی آئے گی کہ وہ بہت اچھی بیان کرتی ہے. تو ساری عورتیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، سارا ریڈی کر کے گھر صاف ستھرا، پھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور ماسٹر صاحب کی بیوی آتی ہے اور پھر ایسے ایسے بینڈ تلاش کر کے لاتی ہے کہ صاحب لدھیانوی بھی یقین کرے رو رو کے جو ہے وہ پاگل ہو گئے. مردوں میں دیکھیں ایک خاص فریکوینسی پہ جا کے تعلق رب کے ساتھ قائم کر کے ایک جملہ آپ کے منہ سے نکل جائے وہ سب کچھ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. خاص فریکوینسی ایک دعا ہے، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. بس ایک جملہ ہے، 10 گھنٹے نہیں لگائے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك يحيى. بیٹے کا نام رکھ کے بتایا ہے کہ اللہ پاک تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. لم نجعل له من قبل سميا، اس سے پہلے کسی انسان کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا. حضرت یونس علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ. ہم نے ان کی بات کو سن لیا، قبول کر لیا، اور ونجیناہ من الغم، غم سے نجات دی. وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دے دیں. اب لوگ 1,00,000 نکلواتے ہیں آیتہ کریمہ کا، ڈھیر لگائے ہوئے چنوں کا، کھجوروں کا، گٹھلیوں کا، 1,00,000 نکالنی. وَمَأْكُلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، کپڑے بھی حرام کے. اس طرح کوئی فکر نہیں. پہلے وہ انوائرمنٹ بنائیں، آنکھیں بند کریں، اللہ پاک کے احسانات کو یاد کریں. وہ ایک خاص کیفیت بن جائے. میرے مالک یہ لڑی ایک لگی ہوئی ہے تیرے احسانات کی، ایک احسان اور کر دے. وہ کیفیت، وہ تعلق جڑ جائے گا نا پیار کا. دل میں شکوے بھرے ہوئے، دل میں شکوے بھرے ہوئے اللہ پاک کے خلاف. ہر مصیبت ہمارے اوپر ہی بھیجتا ہے. فلاں نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا. بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، ٹھیک ہوتا دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. اور ادھر ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں تو منہ سے بے شک نہ کہو. دل جو شکووں سے بھرا ہوا ہے
اس دل کی دعا اللہ پاک کبھی نہیں سنتا. وہ دعا اسی دل کی سنتا ہے جس میں رہتا ہے، جس کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جسے رب سے پیار ہوتا ہے، جو ہر چیز کو رب کی سمجھتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا بیٹا جب فوت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعزیت کی، خط لکھوایا، وہ یہ تھا کہ معاذ جو اللہ پاک نے لیا ہے وہ اسی کا تھا، اس نے اپنا مال لیا، اور جو باقی ہے وہ بھی اسی کا ہے. اگر تیرے پاس چھوڑ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر. شکوے والی بات کوئی نہیں. کوئی بندہ آپ کے پاس اے سی رکھوا کے پاکستان چلا جاتا ہے، چھٹی پر واپس آتا ہے، اے سی لے جاتا ہے، اب ناراض ہو گیا، اب شکر کریں، رب کی امانت ہے. یہ جو ہمارے پاس چیزیں، اولاد، مال، اس رب کی امانت ہے، ہمیں حساب دینا ہے ان کا. رب لے لے تو وہ طے کرے گا کتنی دیر ہمارے یہاں رکھنا ہے. چیز اس کی ہے نا، وہ فیصلہ کرے. کسی کو جوانی میں مار دیتا ہے، کسی کو بچپن میں مار دیتا ہے، کسی کو رحم بادر میں مار دیتا ہے. لیتا ہمارا امتحان ہے، چیز اس کی. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، ہم ان کو آپ پر وحی کرتے ہیں. غیب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیا نبی یہ جو خبریں ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، وہ جب آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کنویں میں ڈالنا یا قتل کرنا ہے. ما كنت لديهم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، ہم وہاں موجود تھے، اس لیے ان کے ڈائلاگ ہم آپ پر وحی کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا، یہ سوچا. حضرت مریم کا ذکر کیا آل عمران میں تو فرمایا کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جس وقت وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تلک انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو پتہ نہیں، ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ کہا، فرمایا وما كنت لدیہم. دیکھ اے نبی، وما كنت فی اہل مدین وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین. آپ وہ جو طور کی وادی ہے اس کی دائیں سائڈ پہ مغرب کی طرف آپ موجود نہیں تھے. وما كنت من الشاہدین، اور نہ آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے. ولکننا كنا، ہم نے بھیجا، ہم نے آپ پر وحی کی اور وہاں کی خبر دی. وما كنت صابيا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا، اور نہ اب آپ اہل مدین کی بستی میں موجود تھے. وہ جو لڑکیوں کا واقعہ ہوا سورہ قصص میں، اس وقت بھی آپ وہاں اس بستی میں موجود نہیں تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں. بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی. شاعر کہتا ہے ایک غیر مسلم کو مخاطب کر دی جو صنم پرست ہیں، جو 5 کروڑ کو پوجتے ہیں، انہیں ایک اور صنم کی پوجا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ جگر ان کا ہے جو تجھ کو صنم سے یاد کرتے ہیں. اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں جگر ان کا ہے جو تجھ کو صنم سے یاد کرتے ہیں. میاں ہم تو مسلمان ہیں، خدا کہنے سے ڈرتے ہیں. تو تمہیں 5 کروڑ کو پوجنے والا تو صنم کہہ سکتا ہے، اس کا جگر ہے. بھائی ہم تو خدا پرست ہیں، ہم تمہیں پیار تو خدا نہیں کہہ سکتے. ویری سوری. ہمت ہے ان کی جو خالی کرسی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور تشریف لے آئے ہیں، اور ساتھ دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، جبکہ ابو بکر بھی نبی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. یہ ان کا جگر ہے. جو کہتے ہیں نبی ان کی مجلس میں آ بھی گئے اور پھر
کو پست رکھو. جب نبی آ گئے تمہیں بولنے کا کیا حق ہے؟ تم ایسے کرتے ہو. ہدہد کیا کہتا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنے لشکروں کا جائزہ لیا تو دیکھا وہ جو کمانڈر تھا ہدہد، سردار تھا جو پرندوں کا. فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا کہ واقعی یہ ابسینٹ ہے، پریڈ میں نہیں آیا، سچی مچی غائب ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. لا اعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بڑی سخت سزا دوں. مارچ پاسٹ میں نہیں آیا. او لا اذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا. تو پتہ چلا ذبح کرنا ایک الگ معاملہ ہے، عذاب دینا ایک الگ معاملہ ہے. یہ جو سیالکوٹ کے بچوں کے ساتھ کیا گیا ہے یہ مارنا نہیں تھا، یہ عذاب دینا تھا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا ویلڈ ریزن دے گا کہ کیوں غائب تھا. ہدہد ہے. فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد نے آ کے سلوٹ مارا. فقال احط بما لم تحط به، کوئی وہابی ہدہد تھا، کہنے لگا مجھے وہ خبر پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں. احط بما لم تحط به، سرکار میں وہ خبر لایا ہوں، مجھے وہ پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا سے یقینی خبر لے کر آیا. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو اس کا بادشاہ پایا ہے، ان کی ملکہ پایا ہے، اس کا اتنا بڑا تخت ہے، سو اینڈ سو. پورا بیان کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی یہ نہیں کہتے اور وہ مجھے پتہ ہے. ایسا ہوتا ہے بندے کو پتہ نہ بھی ہو تو اپنا روب رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے. کہتے ہیں قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ابھی چیک کرتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو یا تم سچے ہو. اس حق پہ کتاب ہی راضا، اگر ایسی معاملہ تو یہ حق لے کر جاؤ اور اس کا جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا، اگر ایسا ہے معاملہ تو وہ کیا کہتی ہے. اچھا کہ بھئی علم غیب، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ. ہاں غیب کی خبریں اپنے نبیوں میں سے، جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہار نہیں مل رہا، قافلہ کوچ نہیں کر رہا. یہاں پانی ختم ہو گیا ہے، قافلے کی تو روٹین تھی کہ فلاں جگہ جا کے رکیں گے، وہاں پانی لیں گے اور نماز وہاں پڑھیں گے. اب یہاں اتنی دیر ہو گئی ہار تلاش کرنے میں کہ نماز کا وقت ہے، پانی کو کیا کرنا. تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی. اس وقت پتہ چلا کہ یہ حکمت تھی اللہ پاک کہ سچویشن میں مبتلا کر کے جب حکم نازل کرتا تھا تو فوراً اس پر عمل ہوتا تھا، وہ عمل میں آ جاتا تھا. میرا پڑھا دینے سے بندہ امتحان دے کے ڈگری تو لے لیتا، اور ہمارے مدارس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء لکھ کے ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، تربیت کوئی نہیں ہوتی، کردار سازی کی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، کردار کوئی نہیں ہوتا. صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ حکم نازل ہوتا تھا اور ان میں سرایت کر جاتا تھا، عمل میں آ جاتا تھا فوری طور پر. جیسے ایک ہوتا ہے آپ گولی لیتے ہیں، وہ ہضم ہوگی، پھر وہ جگر میں جائے گی، پھر گردوں میں جائے گی، پھر انتڑیاں چوسیں گی، پھر وہ کیا کریں گی، پہنچائیں گی. آپ فوراً کیا کریں، ڈرپ لگاتے ہیں یا آئی وی انجیکشن دے دیتے ہیں. وہ جو احکامات نازل ہوتے تھے وہ آئی وی انجیکشن فوراً خون کا حصہ بن جاتا تھا. لہذا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ عمل ہر حجرے میں، ہر گھر میں موجود تھا، علم کہیں کہیں تھا. علم کے لیے 2 مہینے سفر کرنا پڑتا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ علم گھر گھر میں، جس بندے کو برولو آدھا مولوی ہے، عمل کوئی نہیں.
میں بڑا کوئی امانت دار بندہ ہے، لوگ دیکھنے جائیں گے اچھا وہ حالت ہو گئی۔ حالانکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس میں ایمان کوئی نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں، قابل قبول نہیں اللہ پاک۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر، ایک تو یہ کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی اکثریت مومن نہیں ہوگی اگرچہ آپ کو بڑی حرص ہے، نبی آپ کو یہ لالچ ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اکثریت نہیں ہوگی، لیکن جو ہوگی ان میں بھی اصلی ایمان والے کم اور تڑکے والے زیادہ ہوں گے۔ جو دڑے کا مال ہوتا ہے وہ دڑے کا مال زیادہ ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کا کلیجہ قبر دے کے جتنی ٹھنڈی ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کے نام سے نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ تسلی ہوتی ہے سامنے اتنی لمبی 9 گزی 70 گزی قبریں بھی ماشاءاللہ، جتنا زمین پر قبضہ کرنا ہو اتنی کنال لمبی قبر بنا لو، کون پوچھنے والا ہے کس نے نیچے اتر کے نکال کے دیکھنا ہے، پوسٹ مارٹم کرنا ہے، جہاں جھگڑا ہوا قبر لمبی کرنی چلے، لہذا 9 گزی 70 گزی پتہ نہیں کتنی ہے، اس کو دیکھ کے جتنی تسلی ہوتی ہے، اتنا یقین کریں لوگوں کو اللہ کا نام سن کے میرا اللہ اللہ، وہ جو ساغر صدیقی کہتا ہے کہ اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے، میں یزداں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا، تو کہتے وہ خدا جو سمجھ میں نہیں آتا، اس کی بجائے وہ جو سامنے قبر ہے وہاں ہاتھ اٹھانا، وہاں کے گیٹ پکڑ کے ملنا، وہاں جناب علی وہ کپڑے کو ملنا، پتہ چلتا کہ دعا کھائی، یہ ہے شرک، یہ دعا المسئلہ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مکے والوں کے ساتھ دیکھیں آپ، ان سے جب بھی پوچھا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ 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 اللہ۔ اسی لیے وہ کہتے تھے ہم کافر کیسے ہو گئے، ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ پاک کرتا ہے، یہ بھی اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کرتا ہے، بارش بھی اللہ دیتا ہے، لیکن پیر بابا شلوری کو غسل دو تب دیتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بت کو غسل دو، اللہ کے پیارے کو ٹھنڈا کرو تو پھر ٹھنڈا کرتا ہے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم خدا سمجھ کے نہیں کرتے، ہم خدا کا ایجنٹ سمجھ کر کرتے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کی مٹھی گرم کرتے ہیں، ہماری فائل آگے کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 11 سال قتل کے کیس ہم نے بھگتے ہیں، ہر کچہری، ہر تھانہ، ہر ڈی آئی جی آفس، ایس ایس پی آفس، گرمیوں میں سردیوں میں چل چل کے ایس ایس پی آفس باہر میں بیٹھا ہوا تھا، کافی دیر ہو گئی، ہمارے گاؤں کے ایک ملک صاحب آئے، انہوں نے دیکھا قاری صاحب مصیبت میں پڑے ہوئے، بندہ سیدھا سادہ ہے، کبھی اس چکر میں نہیں پڑا، انہوں نے کہا کیا بن، میں کہہ رہا اندر درخواست دی ہوئی، ابھی تک بلایا کسی نے، انہوں نے کہا سرکار آپ تو ادھر بیٹھے رہیں گے تو گھاس اگائے گی، آپ کو بلائے گا کوئی نہیں۔ وہ بیٹھے بیٹھا تھا کرسی پر، ایک پولیس والا ماڑوا تھا، وہ گیا اس نے اپنی جیب سے 50 روپے نکال کے اس کی مٹھی میں رکھے، گیا ہمارے قاری صاحب صبح کا بیٹھے، وہ اندر گیا، انہوں نے کہا جی بات بہت بڑا چل، مولوی بیٹھا ہوا جناب اور سنا اور ٹھیک ہے جناب، وہ فوراً اندر سے تک بھی ہوگی، میری فائل نیچے سے نکال کے 50 روپے کو سب سے اوپر رکھا۔ ایس ایس پی صاحب جو تھے وہ یہاں امبیسی میں رہ کر گئے، وہ واپس نکل آئے، سلسلہ چل پڑا، لیکن بہرحال اس نے طریقہ سکھایا کہ بابا ڈائریکٹ نہیں، چپڑاسی کی مٹھی گرم کرو تو اندر حاضر ہونے دیتا ہے، یہ انہوں نے اللہ پر لاگو کر دیا ہے جو تیرے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہاری فائل پیش کرے گا، اللہ کو تم نے اپنے اوپر قیاس کیا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ تو تیرے وسوسوں اور خیالات کو بھی چیک کر رہا ہے،
اور تو پاگل تو کدھر فائلیں لیے پھر رہا ہے؟ وہ تو تیری نیت سے آ رہا ہے، وہ تو صرف ایک فارمیلٹی چاہتا تو ہاتھ اٹھا دے اس وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو مکے والے اللہ 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 کر کے اللہ کے گھر کا طواف کر کے لبیک اللہم لبیک، یہ مکے والوں کا تلبیہ تھا، وہ پھر بھی کافر ہے، پھر بھی مشرک، اور ایسے مشرک کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے گھر کے قریب نہ، فرمایا کتے کو بسم اللہ کر کے چھوڑو، سورہ المائدہ ہے، کتا مار دے تمہارے لیے حلال ہے، مشرک ذبح بھی کرے تو حلال نہیں۔ آپ اندازہ کریں اس کی نجاست کا اندازہ کریں۔ فرمایا اہل کتاب کی عورت سے تم شادی کر سکتے ہو جن پر پہلے کتاب نازل ہوئی ہوئی، اس لیے کہ ان کی اصل تو پاک ہے نا، ان کی اصل تو توحید ہے نا، آگے شاخوں میں انہوں نے آ کر شرک ملایا ہے، اور مشرک کا تو مٹھ ہی پلیت ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ نہ تم مشرک عورتوں سے شادی کرو، آزاد مشرک عورت مومن لونڈی جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، مومن لونڈی اس آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، اور مومن غلام اس آزاد مشرک سے سردار سے بہتر ہے، ان سے نکاح مت کرو، لیکن اہل کتاب سے نکاح کر سکو۔ پتہ چلے کس کی نجاست کتنی، اور ہم غلط سے کر رہے ہیں۔ یہی وہ جرم ہے کہ اگر ایک بندے کے اندر سب کچھ ہر نیکی موجود ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، دین دین اچھا ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، سچا ہو، سب کچھ کرتا ہو، صرف مشرک ہو، تو پھر اسی طرح جس طرح کوئی بندہ کہے کہ پانی اس کنویں کا بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا میٹھا ہے، بالکل ایسے پتہ چلتا ہے منرل واٹر ہے، لیکن اس کے اندر کتا پڑا ہو۔ شرک وہ کتا ہے جو دل کے کنویں میں ایمان کے پانی کو ایسا خراب کر دیتا ہے کہ اس میں سے نکلنے والا ہر عمل نجس ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس پانی کی ہانڈی پکاؤ تو بھی حرام، وضو کرو تو بھی حرام، غسل کرو تو بھی حرام، کپڑے دھو تو بھی حرام، اسی طرح جب دل میں شرک ہو تو تم اس سے حج کرو تو بھی حرام، تم اس سے نماز پڑھو تو بھی حرام۔ اقبال نے کیا کہا، میں تو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، اور تو ایک دفعہ یہاں ٹیکتا ہے 100 دفعہ وہاں جا کے ٹیکتا ہے، یہ زانی ماتھا، اور رب اس کو کیا کرے گا؟ ماتھا تو وہ ماتھا ہے رب کے سامنے جھکے تو عرش الہی خوشی سے جھوم جائے۔ ابو بکر کا ماتھا جھکا ہے، اس ماتھے کی تو وہ قدر ہے کہ یہ جھکے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے جھوم جھوم جائیں۔ فلاں آدمی کا ماتھا جھک گیا ہے، فلاں کا سر جھک گیا ہے، اور جو ہر جگہ سلوار اتار دیتا ہے اس ماتھے کو رب نے کیا کرنا ہے؟ تکلیف کو اسے تو وہ کراہت کرتا ہے۔ لہذا سبق جو یہ آخری رکوع سورہ یوسف کا یہ توحید سے ہو ہے، کیونکہ سوال مشرکوں نے کیا تھا مکے والوں نے، لہذا رخ سمیٹ کر ان کی طرف کیا گیا۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اے نبی، زمین و آسمان میں کتنی ہی آیتیں جو رب کے وجود اور رب کی حکمت اور قدرت کی دلالت کرتی ہیں، مگر یہ یوں گزر جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ اعراض کرنا، جانا انجانا، دیکھا اندیکھا کرنا۔ دیکھیں جو بندہ رب کو نہیں مانتا ہے
کہتا ہے کہ جی رب ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی، there is no God. اس کو منوانا کہ اللہ ہے بہت آسان ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت صرف بڑے سے بڑا دلیل لے ہے میرے سامنے. میں قرآن حکیم سے اس کے سامنے سوال رکھتا ہوں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے رب کے وجود کے ماننے کے. لیکن جو رب کو مان کر شرک کرتا ہے اس کو منوانا بہت مشکل. دیکھیں کلمے کے دو جز ہیں. پہلا لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ پھر اس کو جاری رکھیں. پلس فوڈ آئٹمس، میڈیسنس یہ وہ لیتے ہیں. اور جو کیش وہ لیں گے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ریڈ کریسنٹ کو دیں گے، حلال احمد کو دیں گے. اگر کوئی کیش بھی ان کو دینا چاہے تو وہ لے کے حلال احمد کو دے دیں گے.